بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں عبادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیا تھی، کیسے تھی، دعائیں اور عبادات اور نماز، انشاءاللہ یہ سارا بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس کریں، دوسروں اپنے جاننے والوں کو بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا اس کا۔ تو شروع کرتے ہیں عبادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ الم نشرح لک سورت آیت نمبر 7 اور 8۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھے فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جس کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا طریقہ عبادت کیا تھا اور اس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے اور اس کی عبادتوں کی نوعیت کیا تھی۔ گزشتہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جن کے حالات تورات میں مذکور ہیں، ان کی زندگی کا یہ بات صحائف بنی اسرائیل سے قطعاً مفقود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جبکہ ان مذاہب کے پیرووں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس قدر بے اعتنائی برتی ہے کہ یہ ضروری امور بھی جن پر دین شریعت کا دار و مدار ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ پیروان اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اول سے آخر تک اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات عبادات، اس کے طریقے، اس کے نوع، اس کے انواع، اس کی کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزیات کو محفوظ رکھا۔ تو آگے بیان ہے دعا اور نماز۔ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نماز کیا تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر مہینوں کے عمر اور مراقبہ کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا، لیکن چونکہ کفار قریش کا ڈر تھا اس لیے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کا وقت جب آتا کسی پہاڑی کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ابو طالب آ نکلے، انہوں نے دیکھا تو پوچھا، بھتیجے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے۔ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے حرم ہی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤسائے قریش بیٹھے تمسخر اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد جب سجدہ میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق یہ فرض عقبہ نے انجام دیا۔ نماز میں جب آپ جہر سے قرات فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض اشقیاء نے چاہا کہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آئیں۔ ایک دفعہ ایک شقی نے گلے میں رسی ڈال دی، لیکن بائیں ہمہ مزاحمت لذت شناس یاد الہی اپنے فرض سے باز نہیں آتا تھا۔
راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس عبادت شبانہ کے متعلق مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے۔ غرض صبح تک یہی حالت رہتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ اٹھتے تھے اور 13 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 9 رکعت کی ہے۔ محدثین نے ان سب میں تطبیق دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقوں میں سے ہر طریقہ سے نماز ادا کرتے تھے۔ ہر راوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ عام طور پر آخر میں آپ کا طرز عمل وہی تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس کی زبانی عبادت شبانہ کے عنوان سے گزر چکا ہے۔ فرائض پنجگانہ کے علاوہ آپ کم از کم سنن اور نوافل کی 39 رکعتیں روزانہ معمول ادا کرتے تھے۔ کسی وقت کی سنت خلاف معمول اگر چھوٹ جاتی تو اس کی قضا پڑھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے لیے سب سے زیادہ ذوق الفزا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض تو تھے ہی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل علیہ السلام قرآن سنانے آتے تو آپ کی فیاضی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آپ کی فیاضی ہوا سے بھی آگے نکل جاتی۔ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ اور زیادہ عبادت گزار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ رات بھر بیدار رہتے تھے، ازواج سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اہل بیت کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ اس اخیر عشرہ میں آپ عموماً اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی ہمہ وقت مسجد میں بیٹھ کر یاد الہی اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کا وقت نماز عشاء کے بعد تھا۔ روزانہ صورتوں کی تعداد مقرر تھی، اسی تعداد کے موافق آپ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ پچھلی رات کو اٹھ کر کوئی مؤثر سورہ یا چند آیات تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے پہر بیدار ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ رات کے سناٹے میں تارے جلملا رہے تھے۔ آپ نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیتیں پڑھی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ ہے آل عمران آخر تک 190 آیت نمبر 190، عندہ حسن الثواب آخر تک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: آسمان اور زمین کی پیدائش اور شب و روز کے انقلاب میں ان دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین پر غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ نظام عالم بے نتیجہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ خدایا جس کو تو دوزخ میں داخل کرے اس کو تو نے رسوا کر دیا، گناہگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ خداوند ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ خداوند تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں پر پردہ ڈال اور نیکیوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ خداوند تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عنایت کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پروردگار نے پکار سن لی اور دعا قبول کر لی کہ میں کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو، جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں، اور وہ لڑے ہیں اور مارے گئے ہیں، ان سب کے گناہوں کو مٹا دوں گا
اور ان کو جنت میں جگہ دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ جزا ملے گی اور اللہ ہی کے پاس اچھی چیز ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے جو سرتپا روحانیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ترجمہ: خداوندہ تیری حمد ہو تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیری حمد ہو تو آسمانوں اور زمین کو قائم کرنے والا ہے، تیری حمد ہو تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا پروردگار ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ خداوندہ میں نے تیرے ہی آستانہ پر سر جھکایا ہے، تجھی پر ایمان لایا ہوں، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، تیرے ہی زور پر جھگڑتا ہوں، تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرا اگلا اور پچھلا، کھلا اور چھپا ہر ایک گناہ معاف کر، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ صحیح مسلم باب الدعاء فی الصلاۃ اللیل۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔